دیکھیں، مال وراثت جو ہمارا ہے وہ ورثہ میں تقسیم ہوتا ہے، مگر انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مال متروکہ ہوتا ہے وہ مال وراثت کے طور پہ ورثہ میں تقسیم نہیں کیا جاتا، نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، فاروق اعظم نے بھی یہی کیا، عثمان غنی نے بھی یہی کیا، حتیٰ کہ مولا علی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے بھی اسی طرح اس مال کو خرچ کیا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ فرماتے تھے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثاء میں تقسیم بالکل بھی نہیں فرمایا. اگر تقسیم کیا جاتا تو نہ صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے علاوہ آپ کی ازواج مطہرات کو بھی ملتا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مال اپنی بیٹی سیدہ عائشہ کو بھی نہیں دیا، اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیا. سمجھے بات کو؟ اور خود جناب علی المرتضیٰ نے بھی یہ مال تقسیم نہیں فرمایا. تو یہی اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ یہ مال تقسیم نہیں ہوتا، اور یہی مسئلہ شرعی بیان کیا گیا تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مجمع صحابہ میں، جس پہ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. خود سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت بی بی فاطمہ نے بھی اعتراض نہیں کیا. اب یہ جو بعض روایتوں میں ہے نا کہ آپ ناراض ہو گئیں اور دوبارہ مطالبہ نہیں کیا، یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ جس نے یہ روایت نقل کی ہے اس کا اپنا خیال ہے، یہ اس کا اپنا تجزیہ ہے، اس کی اپنی سوچ ہے. مگر آپ انصاف سے بیان کریں، سوچیں کہ ایک مسئلہ شرعی بیان کیا گیا، حکم شرع بیان کیا گیا، تو اس پہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہوں گی بلا؟ کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ حدیث پاک سن لی، انہوں نے مان لیا، تو دوبارہ مطالبہ کیوں کرتی؟ سمجھے بات کو؟ بات صرف اتنی ہے. باقی اس پہ جو جہالت کی وجہ سے لوگ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کا حق مار لیا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹے الزام ہیں ان کے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ پاک نے خطا اجتہادی کی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، ایسے لوگ بھی بالکل بے ادبی والے اور یوں کہہ لیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بی بی فاطمہ کے شایان نشان نہیں ہیں. ان کو ہرگز ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، بالکل بھی اس طرح کا سوچنا بھی نہیں چاہیے. اور اس معاملے میں خطا اجتہادی کا مسئلہ ہے ہی نہیں، عمل دخل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ انہوں نے اپنا حق سمجھا، انہوں نے مطالبہ فرمایا، جب ان کو مسئلہ شرعی بتا دیا گیا تو انہوں نے دوبارہ مطالبہ نہیں کیا. بات صرف اتنی ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.